ہمارے انتہائی محترم اور آپ کے اسی گاؤں بندی کلا سے تعلق رکھنے والی شخصیت شیخ ذل الرحمن فائق بندوی صاحب کی فرمائش ہے کہ کوئی حمد یا نعت تقریر کے پہلے آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ایک نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر، مواخات کی بزم آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، محبت کو دیکھو وہ ایثار دیکھو، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا۔ اور آخری مصرع خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ کوئی چاند پر تھوکنا چاہے تھوکے، اسی کی ہے جانب پلٹتا ہے آ کے۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے، کارٹون بنائے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو شاعر نے بڑے حسین انداز میں، بڑے لطیف پیرائے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتا ہے کوئی چاند پر تھوکنا چاہے تھوکے، اسی کی ہے جانب پلٹتا ہے آ کے، ہوا خود ہی رسوا مصور بنا کے، محمد کے توہین آمیز کھا کے، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جناب ماسٹر سراج احمد خان صاحب کی دعوت پر ان کے قائم کردہ مدرسہ سراج العلوم اور اسی طریقے سے ایکتا انٹر کالج، دو تعلیمی ادارے جنہوں نے آپ کے اس گاؤں میں قائم کیے ہیں، اسی کی
جانب سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے. بڑے سکون سے آپ حضرات تقریریں سماعت کر رہے ہیں اور ہمارے ناظم اجلاس ہم سب کے انتہائی بزرگ شیخ عتیق الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ موسم میں ٹھنڈک بڑھ رہی ہے، اس لیے بہت دیر تک پروگرام کو چلانے کا بھی ارادہ نہیں ہے. اسی لیے 11 بجنے کے پہلے ہی مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا ہے اور بہت لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے مختصر اور ٹو دا پوائنٹ باتیں کر کے میں آپ سے انشاءاللہ اجازت لے لوں گا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مذہب، یہ دین اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم بائی برتھ مسلم ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں. مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی مشرک اور کافر گھر میں بنایا ہوتا اور ہمیں چوائس کرنا ہوتا تو پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چوائس کرتے یا نہ کرتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس نے ہمیں ایک ایسے دین پر چلنے والا بنایا جو دین اللہ تعالیٰ کے اونلی اکلوتا ایکسپٹڈ دین ہے اللہ تعالیٰ کی. اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کوئی دین ایکسپٹیبل نہیں ہے، سویکارنیہ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور دین تم اللہ کے پاس لے کر کے آؤ گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین پر چلنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت خسارہ اٹھانے والا ہوگا، بہت نقصان اٹھانے والا ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. کل قیامت کے دن ایک انسان زمین بھر کے سونا اگر اللہ کے پاس لے کے آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ریکویسٹ کرے، گزارش کرے، درخواست کرے کہ اے اللہ میں زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں، میں ارب پتی انسان ہوں، میں کھرب پتی انسان ہوں، میں بہت دولت والا ہوں، میں زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں اے اللہ، لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، لیکن میں زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں. اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. زمین بھر کے سونا بھی اگر تم لے کے آ جاؤ، تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے کہ زمین بھر کے سونا بھی تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جاؤ، اگر تم ایمان پر نہیں مرے ہو، اگر توحید پر تمہارا خاتمہ نہیں ہوا ہے، مسلمان ہو کر کے تم نہیں مرے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے. اسی لیے اللہ ہم سے صرف یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم مسلمان رہیں، اللہ ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت. وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے سے. آج آپ دیکھ لیں دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو اور اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں اور فرق دیکھیں کہ اللہ کے دین میں اور بندوں کے بنائے ہوئے مذاہب میں اور ادیان میں کتنا فرق ہے. کہیں کوئی پیڑ کی عبادت کر رہا ہے، کہیں کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کہیں کوئی ننگا رہنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، کہیں شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں عورتیں ننگی ہو کر کے کسی چیز کا طواف کر رہی ہیں، کسی چیز کی عبادت کر رہی ہیں، کہیں انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے.
کہیں ندی کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، کہیں سورج کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے۔ الغرض جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے یہاں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملے گی کہ آپ کو دیکھ کر کے افسوس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے، وہ بھی فری میں، اس اسلام کو پانے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ جس اسلام کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے جان دے دی، مال قربان کیا، بچے قربان کیے، گھر بار قربان کیا، یہ اسلام ہمیں فری میں ملا ہے، یہ ایمان ہمیں فری میں ملا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی قدر میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ نہیں کرتے۔ اس ایمان کی قدر کب محسوس ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت ہم کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ، اے مالک، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری کرپا ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس ہدایت کو قبول کرتے۔ تو یہ تو تیری توفیق ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ دعا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے مالک، اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے تو ہدایت پر آ جانے کے بعد اب دوبارہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی پیدا نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، کوئی گمراہی نہ پیدا ہو۔ اے اللہ، اس ہدایت پر ہم کو جمع کر کے رکھنا، ثابت قدم رکھنا، استقامت عطا کرنا۔ یہ دعا سکھائی گئی قرآن کے اندر۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں میرے ساتھ۔ ہم کون ہیں؟ وی آر دا مسلم، ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کمیونٹی کو، جس سماج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دا بیسٹ کمیونٹی کا خطاب دیا، خیر امت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ مگر ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کہا تو ہماری رسپانسبلٹی، ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تم مانوتا کو کچھ دینے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تم برائیوں سے منع کرتے ہو، روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، دوسرا پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ بدلنے کا حکم دے رہا ہے۔ تقریباً 16-17 مہینے مسلمانوں نے مدینہ کے اندر نماز بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھی تھی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھو۔ یہودیوں نے مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کیا تو کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے، کل ان کا قبلہ کوئی اور تھا، جن کا قبلہ کچھ اور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا، سب سے اچھی امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ کل تم دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ ہمارا قبلہ بھی سب سے بہتر اور ہم دنیا کی سب سے بہترین امت، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ ہمیں جو دین دیا، اس دین کے بارے میں اللہ نے کیا اعلان کیا؟ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تم کو جو دین عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی سمسیا نہیں،
کوئی سمسیا نہیں. اس دین کے اندر سمسیاؤں کا نوارن ہے, پرابلمز کا سولوشن ہے, مسائل کا حل ہے. یہ دین کسی طریقے کی سمسیا نہیں ہے. اس دین کے اندر کوئی پرابلم نہیں. ہمارا دین آسان دین ہے. سچویشنز کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی. بنارس سے میں تقریباً 135 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے بیچ میں آیا. الگ ضلع ہو گیا آپ کا, مئو ضلع میں بندی کلا کا یہ گاؤں تعلق رکھتا ہے اس کا. اب میں سفر کر کے آیا ہوں. یہاں کے مجھے نماز پڑھنی تھی, عشاء کی نماز. میں نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھی. 4 رکعت نماز کو شارٹ کر دیا گیا, قصر کرنے کا حکم دیا گیا کہ بھئی آپ مسافر ہیں, چلو آپ کو ایک سہولت دی گئی, آپ قصر کر لیجیے. سفر میں آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر لیجئے, ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر لیجئے, سہولت دی گئی آپ کو. سردی کا موسم آیا, موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے, چاہے وہ چمڑے کا خفین ہو, چاہے وہ کپڑے کا جوربین ہو, کوئی بھی موزہ آپ پہنے ہو, اگر موزہ پہنے ہیں وضو کر کے آپ, تو سفر میں 3 دن تک آپ اس پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اپنے گھر میں 1 دن تک, 1 دن اور 1 رات آپ مسح کر کے, یعنی موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے وضو کر کے پہنا ہے موزہ, تو آپ وضو کریں اور موزے پر مسح کر لیں. پیر دھونے کی, موزہ اتارنے کی ضرورت, یہ سہولتیں دی گئی ہمارے دین کے. پانی استعمال نہیں کرنے کی طاقت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تیمم کر کے نماز پڑھ دو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. ہماری شریعت آسان شریعت ہے, اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال یہ ہے میرے بھائی, ہمارا دین سب سے بہتر, ہمارے نبی سب سے بہتر, اور ہم سب سے بہترین امت, اور آج سب سے ذلیل بھی ہم ہیں, سب سے خار بھی ہم ہیں, سب سے زیادہ پریشان بھی ہم ہیں, سب سے زیادہ ہمارے ہی جان و مال پر خطرے ہیں, ہماری عبادت گاہوں کو خطرے. کیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور اللہ کیوں ناراض ہے؟ آئیے ذرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 اٹھا لیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, اگر تم یہود و نصارہ کی بات مان لو گے, ان کی اطاعت کرو گے, تو یہود و نصارہ تو یہی چاہیں گے تم کافر ہو جاؤ, تم مرتد ہو جاؤ. ان کا تو ایک ہی مشن ہے, ان کا تو ایک ہی پلان ہے, تم کو تمہارے دین سے ہٹا دے, تم کو مرتد بنا دے, کافر بنا دے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور اے مسلمانوں, جب تمہارے اوپر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تمہارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں موجود ہیں, تو تم کیسے کفر کا راستہ اپنا سکتے ہو؟ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے مرتد ہو سکتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ مسلمان مرتد ہو جائے, مسلمان ایمان کے راستے سے ہٹ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی کے لائق جرم نہیں ہے. ایک انسان آلریڈی کافر ہے, ایک مسلمان, ایک انسان آلریڈی مشرک ہے, وہ مجرم ہے, وہ گنہگار ہے. مگر ایک انسان ایمان کے راستے پر آ جائے, توحید کے راستے پر آ جائے, کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے, اور اس کے بعد چاہے وہ لڑکا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ مرتد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو جب تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. اگر ہم غلطی کریں گے تو ہماری پکڑ بھی زیادہ ہوگی, اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہوگا. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. آج کتنے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں توحید کیا چیز ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے, چلو فلاں درگاہ پہ جا کے سر جھکا دو. کوئی مصیبت آئی, چلو بچے کے گلے میں دھاگا ڈال دو, تعویذ ڈال دو. میں تو ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں کوئی مصیبت آئے تو
تو وہ کافروں اور مشرکوں کے پاس، اوجھاؤں کے پاس جو شرکیہ طریقے سے، شیطانی طریقے سے جادو کا علاج کرتے، ان کے پاس مسلمان مرد و عورت جا کر کے جادو کا علاج کراتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کے عقیدے کا کیا ہوا میرے بھائی؟ مسلمان کو تو نبی نے وہ عقیدہ دیا تھا، وہ توحید دی تھی، لا تشرک باللہ، اے مسلمان تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرنا، کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ مسلمان اپنی توحید میں اتنا پکا ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام نے بن کے دکھایا۔ توحید کے لیے انہوں نے کیا نہیں جھیلا میرے پیارے ساتھیوں۔ آج افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ صاحب فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں مسلمان مرتد ہو گیا۔ آج آن گراؤنڈ رپورٹ میں بتا رہا ہوں، سروے موجود ہے کہ بڑی تیزی سے مسلمان نوجوانوں میں ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے، لڑکے لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوئے پڑے ہیں۔ یہ بیچارے حفظ کا ادارہ ہمارے سراج بھائی کھول رہے ہیں، آج اس طریقے کے ادارے کھولنے کے لیے قوم کے آگے بھیک مانگنی پڑتی ہے، بڑی مشکل سے یہ ادارے چل رہے ہیں۔ یہ دینی ادارے جو آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کی توحید کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ ادارے آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ بھیک نہ مانگے ان کے ذمہ داران، اور آپ کے گھروں تک نہ جائیں اور آپ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو یہ ادارے نہیں چلیں۔ ہاں، انگلش سکھانے کے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ کھولنا ہو، آپ شوق سے پیسہ آ کے جمع کریں گے، ہم آپ کو دنیا کا علم دیں، آپ شوق سے آئیں گے، مہنگی فیس دیں گے آپ۔ ہاں، دین کی بات آئی نہیں، فری میں آپ حاصل کریں گے، اور وہاں ان کو اداروں کو چلانے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی شیخ حفیظ الرحمان صاحب کی آپ نے تقریر سنی، نبی اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قبر کے اندر جب فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو میتھمیٹکس کی کتاب میں اس کا سوال کا جواب نہیں ملے گا، معاف کیجئے گا۔ سائنس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کی انجینئرنگ کی اور میڈیکل سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کریں، میں کسی بھی طریقے سے آپ کی دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اصل علم تو قرآن و حدیث کا علم ہے میرے بھائی، اصل علم تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم ہے، اصل علم تو کتاب و سنت کا علم ہے، وہ علم آپ نے کتنا حاصل کیا۔ فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے، مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تیرے نبی کون ہے، مومن کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تیرا دین کیا ہے، مومن کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا، تو نے کیسے جانا، کیسے سیکھا؟ انسان کہے گا، مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی، قرآن کے ذریعے مجھے ان سوالوں کا جواب ملا۔ قرآن کے ذریعے آپ کو ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ اور آج قرآن پڑھنے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے آپ کے در کے گداگر بن جائیں، بھکاری بن جائیں، یہ پوری قوم کے لیے چلو بر میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان مدرسوں کی حفاظت کرو، اپنی توحید کو بچانا ہے ان قرآن پڑھنے پڑھانے والے اداروں کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور ایک بات بولوں میں، نبی نے اپنی فیملی کے آرام کا خیال بعد میں رکھا ہے، اپنے مدرسے کے طلبہ کے آرام کا خیال پہلے رکھا۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتا چلا میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، وہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔
وہ اپنا پیغام حضرت عائشہ کو سنا دیتی ہے کہ میرے ابا آ جائیں تو ان کو میرا یہ پیغام سنا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر نیل پڑ گئے ہیں، نشان پڑ گئے ہیں چکی چلاتے چلاتے، آپ کی بیٹی گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اے ابا جان ہو سکے تو اپنی بچی کو کوئی غلام عطا کر دیجئے، کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی کچھ سہولت مل جائے، آرام مل جائے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے، مگر میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں وہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا پیغام ملتے ہی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی بیٹی اور داماد کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی کان کھول کر کے سن لو، میری مسجد میں جو دین سیکھنے کے لیے صحابہ آتے ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بڑے غریب اور نادار لوگ ہیں، ان کے کھانے پینے کا مجھے انتظام کرنا ہے، ان کی بود و باش کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ اے فاطمہ، جب تک میں اپنے دین کے ان طالب علموں کے لیے، اپنے دین کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، جب تک ان کے لیے میں انتظام نہ کر دوں کھانے پینے کا، اے فاطمہ میں تجھ کو کوئی غلام نہیں دے سکتا، میرے پاس غلام ضرور آئے مگر پہلے میں اصحاب صفہ کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ اللہ نبی نے اپنے گھر سے پہلے مدرسہ بچایا ہے میرے ساتھی، اور آپ نے کہا ہے فاطمہ یا علی تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تمہیں تسبیح بتاتا ہوں، رات میں سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ او میری پیاری ماں، اپنی بچیوں کی شادی کے پہلے تم یہ تو بتاتی ہو کہ نند سے ایسا برتاؤ کرنا، ساس سے ایسا برتاؤ کرنا، شوہر کو ایسے دبا کے رکھنا، اے نند کا ایسے جواب دینا، کبھی یہ دعائیں بھی سکھا دیا کرو اپنی بچیوں کو، کبھی ہو سکے تو اپنی بچیوں کو نبی کی سکھائی گئی دعائیں بھی بتا دو۔ ماؤں کی تربیتیں ہی ہوتی ہیں جو اولاد کو نکھارتی ہے میری پیاری ماں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو تسبیح سکھا رہے کہ اے میری بچی رات میں سونے لگنا تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا، یہ فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہیں کسی خادم کی کسی نوکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ساری تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی نے یہ تسبیح مجھے سکھائی، میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، روٹین بنا لیا، میں رات میں سوتا تھا تو یہ تسبیح پڑھے بغیر میں نہیں سوتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے علی کیا کبھی آپ نے یہ رات میں سونے کے پہلے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا؟ کہا کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا کہ اے علی آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی، اگلے دن صفین کی لڑائی ہونے والی تھی، بڑی خطرناک لڑائی ہوئی تھی صفین کی لڑائی، اے علی کیا صفین کی لڑائی کے پہلے جو رات گزری تھی وہ رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ آپ نے فرمایا وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، میں نے صفین کی رات میں بھی یہ تسبیح پڑھی تھی، اس رات بھی میں بغیر پڑھے نہیں سویا تھا۔ یہ صحابہ تھے، یہ نبی کے داماد تھے اور یہ نبی کی بیٹی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو اپنی توحید کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آج مسلمان توحید سے دور ہے، مسلمان کے گھروں میں شرک ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں قبر پرستی ہے، مسلمان کے گھر میں تعویذ ہے، مسلمان کے گھر میں جادو ہے، مسلمان کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک عورت بریانی کی دیگ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، بریانی کی دیگ، بریانی بنائی گئی کس کے نام سے؟ خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، جو 11ویں منائی جاتی ہے، اس موقع پر اس نے بریانی بنوائی اور پھر بریانی کی اس دیگ کے آگے وہ سجدہ کر رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا شادی کے موقع پر کہ صاحب وہ تو دلہن ہے، دلہن کے ساتھ عجیب و غریب چیزوں کا معاملہ ہو رہا ہے، شرکیہ اس میں باتیں کہی جا رہی ہیں، حضرت اللہ کے نبی کا نام لے کے، حضرت فاطمہ کا نام لے کے، حضرت علی کا نام لے کے۔ کتنی رسم و رواج ہمارے سماج میں ہے جو شرکیہ رسم و رواج ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے ناراض ہے اس کے شرک کی وجہ سے، اور اللہ کے پیارے نبی کی پیشن گوئی موجود ہے کہ میری امت کے اندر بھی شرک ہوگا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى
تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر شرک نہیں ہونے لگے گا، بت پرستی نہیں ہونے، حتی یعبد الاوثان، میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ مولانا حالی نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا 100 سال پہلے، مولانا حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، اور آج 2025 میں ہم بیٹھے، آج بھی لگ رہا ہے کہ مولانا حالی آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میرا ایمان تو شرک پروف ہے، میں شرک نہیں کر سکتا۔ ارے جو کام شرک ہے وہ تو کلمہ پڑھ کے کرے گا تب بھی وہ شرک ہی رہے گا، کلمہ پڑھ لینے سے تو شرک پروف نہیں ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں یہ وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ دنیا میں ان کے دین کو غالب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کو امن اور چین عطا فرمائے گا، ان کے خوف کو دور کر دے گا، ان کی دہشت کو دور کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرنا۔ تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ توحید پر قائم رہیے، ہم اور آپ توحید پہ قائم رہیں۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی دوسری بڑی ذمہ داری جو سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھائی گئی، پانچوں ٹائم کی نماز میں بار بار ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑ دیجئے، نوافل کو چھوڑ دیجئے، اگر صرف فرائض کی بات کریں تو پانچوں ٹائم کی نماز میں، فرض نمازوں میں 17 رکعت بنتی ہے، یعنی کم سے کم 17 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ اتنی اگر دعا کر کے بات ختم ہو جاتی تو بات ادھوری رہ جاتی۔ ابھی ہم لوگ جب بنارس سے آ رہے تھے آپ کے بندی کلا میں، مولانا ذل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا مولانا سے کہ آپ یہاں سے گاؤں سے جو ہے وہ منگا لیجئے، میں لوکیشن منگا لیجئے۔ مولانا بولے میرا گاؤں ہے، مجھے تو راستہ معلوم ہے۔ اب میپ پہ میں نے ڈالا کہ صاحب مجھ کو جانا ہے بندی کلا۔ اب بندی کلا وہ کہاں لے جا کے، گاؤں میں کھیت میں لے جا کے جو ہے گوگل نے چھوڑ دیا۔ پریشان ہو گئے ہم لوگ، آدھا گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا۔ تو ہم جب کسی نئے راستے پر جاتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پتا چلا کہ ہم گئے، ابھی گوگل میپ کے ذریعے ایک صاحب 4 ویلر سے جا رہے تھے، سنا ہوگا آپ نے، نیوز میں بھی آیا تھا کہ وہ ایک برج جو ہے آدھا بنا تھا، اس برج پر سے ان کی گاڑی پوری گر گئی نیچے اور 2-3 لڑکے اس میں جو ہے انتقال کر گئے۔ تو آدمی جب نئے راستے پر چلتا ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ راستہ ہے بھی کہ نہیں، اس راستے پر پہلے کوئی گیا ہے کہ نہیں، یہ راستہ منزل تک جاتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس راستے پر کوئی چلا ہے اب تک کہ نہیں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ ہم اس راستے پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔
اس کے بعد ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ کن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا؟ علماء جواب نہیں دیں گے، عوام سے پوچھ رہا ہوں، بندی والو بتاؤ کن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا؟ بولو بھائی، ارے سن رہے ہیں؟ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہود و نصارہ۔ کسی بچے نے شاید جواب دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کیوں بھائی؟ کیا کرائم کیا تھا یہودیوں نے؟ یہودی تو نبیوں کی اولاد تھے نا، بنی اسرائیل تھے وہ۔ اسرائیل کس کو بولتے بھائی؟ اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام، انہی کی نسل تھی یہ یہودی، اور آج بھی جتنے یہودی انہی کی نسل سے ہیں۔ ہمارے یہاں صاحب نسل کی بڑی اہمیت ہے، ہم سید ہیں صاحب، ہم خان ہیں، ہم انصاری، ہم منصوری ہیں، ہم اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی اپنی ایک برادری ہے، آپ کا اپنا ایک سر نیم ہے، لیکن یہ سر نیم اللہ تعالیٰ کے آپ کی ویلو کو نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے سر نیم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، تو ابو لہب کا سر نیم بھی بہت اونچا تھا بھائی، وہ تو نبی کے خاندان، نبی کا چچا تھا ابو لہب۔ ابو لہب نبی کا چچا تھا، اور قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا تب تک یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائے، ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ پتہ یہ چلا سرنیم میٹر نہیں کرتا، برادری میٹر نہیں کرتی، خاندان میٹر نہیں کرتا، اللہ کیا عمل، ایمان اور عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر جب انہوں نے کرائم کیے، پاپ کیے، اللہ کے نبیوں کا قتل کیا، انہوں نے حرام کھانے لگے، سود بیاج کھانے لگے، اور حرام جانوروں کا گوشت کھانے لگے، بہت سارے انہوں نے کرائم کیے، تو کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلیل کر دیے گئے۔ یہ یہودی کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا ملک دھوکے سے بنا کر کے اس کو طاقتور بنایا ہے، مگر یہ جملہ لکھ کے رکھنا، آج نہیں تو آنے والی نسلیں دیکھیں گی یہ مغضوب علیہم قوم ہے، یہ ذلیل تھی اور ذلیل ہے اور ذلیل رہے گی۔ ان کو جب بھی سہارا ملا ہے، دنیا کی سپر پاورز کا سہارا ملا ہے، ان کے سہارے پر یہ اچھلے ہیں، مگر ہر دور میں یہ بہت ذلیل رہے۔ تو کیوں ذلیل ہوئے یہ؟ یہودیوں کا کرائم کیا تھا؟ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہودیوں کے ہاں علم تھا، عمل نہیں تھا۔ وہ عالم تھے، تورات کا علم تھا ان کے پاس، علم تھا، نالج تھی، نالج پر عمل نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس بھی یہ چیز ہے کہ علم ہے اور عمل نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ وہی جرم ہے جو مغضوب علیہم قوم کا تھا، جو یہود و نصارہ کا جرم تھا، جو یہودیوں کا جرم تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو تم کس منہ سے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ تم خود اس نیکی کے کام کو نہیں کرتے ہو؟ تم تو تورات کو پڑھنے والے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود وہ کام نہیں کرتے ہو۔ قرآن کے پہلے پارے کی آیت ہے، اور قرآن کے 28ویں پارے میں اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہم دنیا سے کہتے ہیں صاحب اسلام بڑا پیارا دین ہے، اسلام بڑا اچھا دین ہے، دنیا پلٹ کے پوچھے گی تو نے اسلام پر کتنا عمل کیا؟ ہم دنیا سے کہتے ہیں سود اور بیاج بہت خراب چیز ہے، دنیا پوچھے گی تیرے بینک کے کھاتے میں سود آ رہا ہے، تو کھا رہا ہے؟ ہم دنیا سے کہتے ہیں شراب بڑی خراب چیز ہے، دنیا شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی تصویر دکھا کے کہے گی اے مسلمان تو شراب کو حرام کہتا ہے، تیری قوم شراب پیتی ہے۔ ہم دنیا کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، اور ہوٹلوں میں پائی جانے والی برقع نشین لڑکیوں کو دکھا کر کے دنیا کہے گی اے دنیا
دنیا کو پاک دامنی کا درس دینے والوں اور زنا سے روکنے والوں، زنا کا کون سا اڈا ہے، زنا کی کون سی جگہ ہے جہاں تیری قوم کے لڑکے لڑکیاں نہیں پائے جاتے؟ میرے بھائیو، کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ زنا حرام ہے، جو نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے، جو نہیں جانتا بیاج حرام ہے، جو نہیں جانتا دھوکہ دھڑی حرام ہے، جو نہیں جانتا حقوق العباد میں کوتاہی کرنا حرام ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، علم ہے عمل نہیں ہے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کر رہے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، ہم اس دعا کا خود ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، لیکن ہم انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوالوں کا جواب عبد الغفار کو بھی دینا پڑے گا، میرے بھائیوں آپ کو بھی دینا پڑے گا، مدرسے کے پڑھے ہوئے انسان کو بھی دینا پڑے گا، اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے انسان کو بھی دینا پڑے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم، ہر آدم کے بیٹے کو بیٹی کو جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال ان عمرہ فی وافنہ، کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، ساری زندگی کا تو حساب دے، ساری زندگی کا تو حساب دے، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فی ما بلا، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا، جو طاقت کا دور آیا تھا، جو انرجی کا دور آیا تھا، جس دور میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا تھا، دوڑ سکتا تھا، تو محنت کر سکتا تھا، اس زندگی کو جوانی کے دور کو تو نے کہاں گزارا؟ او سوشل میڈیا پر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے میرے نوجوانوں، او نشے میں ڈوب کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والے میرے نوجوانوں، او حرام ریلیشن شپ میں مبتلا ہو کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بْلَا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال وَفِي مَا أَنْفَقَهُ، تو نے کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنی معلومات تم کو تھی، جتنی نالج تم کو تھی، جتنا علم تمہارے پاس تھا، اس علم کے اوپر تمہارا عمل کتنا تھا؟ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو مغضوب علیہم کا طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی تو نہ چلانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائیوں کے نصرانیوں کے راستے پر نہ چلانا۔ عیسائیوں کے عمل تھا مگر علم نہیں تھا، وہ علم کے بغیر عمل کرتے تھے، ان کے یہاں بہت سارے عبادت کے طریقے ایسے تھے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے نہیں تھے، انہوں نے من مرضی اپنے من کا وہ طریقہ بنا کر کے رکھا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلو، علم ہو تو عمل بھی ہو، اور عمل ہو تو علم کی روشنی میں ہو۔ اسی لیے جہاں عمل ہے مگر علم کے بغیر ہے، وہاں بدعت پنپتی ہے، وہاں خرافات پنپتی ہے۔ شب برات کا تہوار منایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جا رہا ہے، محرم کے تعزیے نکالے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کو دین اور شریعت اور ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ نبی نے وہ کام کیا ہے، نہ صحابہ نے وہ کام کیا ہے، نہ قرآن میں مینشن کیا گیا ہے، نہ حدیث میں مینشن کیا گیا ہے۔ اور جب دلیل سامنے والے سے پوچھو تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ ابھی حلوے کی بڑی مضبوط دلیل ایک ویڈیو میں ایک صاحب نے بھیجی، میرے پاس ویڈیو آیا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے یہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کہاں لکھا ہے، حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں نہیں ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا، حلوہ تو برتن میں ملے گا۔ پبلک ہنسنے لگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اس طریقے کی چٹکلے بازی سے ہم دین ثابت کر رہے ہیں، شریعت ثابت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بدعت بہت بڑا کرائم اور بہت بڑا جرم ہے۔ بدعت کہتے اس عمل کو ہے جس کو دین اور ثواب سمجھ کر کے جس کو دین اور ثواب سمجھ کر کے کیا جائے اور اس عمل کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر دین میں نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے۔ تو علم ہو تو عمل بھی ہو، اور عمل ہو تو علم کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم کو علم اور عمل دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی ایک اور ذمہ داری ہے،
اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا حکم دیا تھا. قدم قدم پر ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں جڑنے کا حکم دیا تھا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ساری امت کو حکم دیا گیا کہ روزہ کھولنے کا ایک ہی ٹائم ہے. سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھول لو, 1 منٹ کی تاخیر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. یہاں تک اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے. یعنی افطار کا ٹائم ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, جلدی سے افطار کر لو. ساری دنیا کو ایک ہی وقت پر افطار کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ اجتماعیت پیدا ہو, اجتماعیت, یونٹی پیدا ہو. 5 ٹائم کی نماز اکیلے بھی تو پڑھی جا سکتی تھی, انڈیویژولی بھی تو پڑھی جا سکتی تھی, مگر جماعت سے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا بغیر کسی مجبوری کی. آپ کو جماعت نہیں چھوڑنا ہے, مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھنا ہے تاکہ اجتماعیت پیدا ہو. جب سارے گاؤں کے لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے, ایک دوسرے کا حال چال معلوم کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے رہیں گے.